इबादा, आप जितनी इबादत देख लें उनकी जो क्रक्स और कोर है ना वो दुआ ही तो है, बल्कि मुखुल इबादत भी आता है, बिल्कुल। बैकबोन है Exactly. इसके लिए सारी इबादत की। और इबादत का वर्ड और दुआ का वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होता है कुरान में। Yes. तो इट्स लाइक मतलब उसको इंटरचेंजेबली अल्लाह ताला ने यूज किया इन द कुरान। आप नमाज में देख लें दुआ है, आप हज में देख लें, लेकिन अल हज अरफा, यानी हज अरफा है, और अरफा के दिन काम क्या है? अरफा इज नॉट द डे फॉर कुरान, नॉट द डे फॉर सदका खैरात, नॉट अ डे फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दुआ, ठीक है। और उसमें दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एंड दिस इज द बेस्ट दुआ दैट आवर प्रॉफिट एंड द अंबिया मेड। सो हमने ना दुआ को बहुत अंडरमाइन किया हुआ है, और लोगों को बड़ा बताना जरूरी है कि दुआ कितना बड़ा वेपन है। क्यों ये वेपन है? अल्लाह ताला को नापसंद है कि आप उससे दिन गुजर जाए और दुआ ना करें। लैसा शैअन अकरम अल्लाह ताला मिन दुआ, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को कोई चीज अकरम अजीज सर नहीं है एक्सेप्ट दुआ। लैसा शैअन अअज़्ज़ु अल्लाह ताला मिन दुआ, यानी कोई चीज अजीज नहीं है दुआ से ज्यादा। अच्छा, मुझे पॉइंट याद आ रहा था, आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि एक दुआ जो हम लोग करते हैं, हर चीज़ का पिनिकल दुआ है। मतलब आप देखते हो कि अरफा में भी और रोज़े में भी जब आप इफ्तार से पहले टाइम होता है वो भी दुआ का होता है। और कुछ दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, जो कि टेक्निकली हमारे पॉइंट से दुआएं नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये कौन सी दुआ है? ये जिक्र है, ये तो जिक्र है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ऐसे जैसे ये दुआ है, ठीक है। और हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अज़ीम, ये भी ऐसे बताया जैसे दुआ है, ठीक है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कि जब वो अगर मुंह फेर लें तो फिर ये कह दो, और ये दुआ की तरह से कहा है। अब देखिए इसमें बड़ी एक पावरफुल चीज़ है, वो ये कि हमारी अक्सर दुआएं जो है ना वो अपने आप को सुनाने के लिए होती हैं। यानी उसमें अल्लाह ताला, यानी आप कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, यानी आप कहते हैं ना कि इसको पढ़ते जाओ 100 दफ़ा पढ़ लिया दिन में, ये वो आप अपने आप को सुना रहे होते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करता, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है, सारा कुदरत ताकत सब कुछ अल्लाह की है, ठीक है। और यानी ये सारी चीज़ों को एडमिट जब करते हो ना तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि यार मैं किससे मांग रहा हूँ, मैं किससे मांग रहा हूँ, किस जात की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो मेरे साथ है तो यार टेंशन ही कोई नहीं, फिर तो आप दिल में दुआ करें और खत्म करें बात। यार आप ये जिक्र जो है ना आपको बस आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, आप अपने आप को सुना रहे हैं कि भाई मैं किससे दुआ कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अक्सर औकात दुआ में जो है ना वो बड़े यानी इधर उधर देखते हुए दुआ मांग रहे होते हैं, मतलब हमें ना फोकस नहीं होता। और हदीस में आता है कि ऐसी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जो डिस्ट्रैक्टेड हार्ट की दुआएं होती हैं। तो अगर आप पहले अपने आप को जोन करें ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत है अल्लाह ताला की, अल्लाह एक एक जर्रे पर कादिर है, एक एक पत्ते पर कादिर है, बारिश के कतरे पर कादिर है, तो मेरे प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं अल्लाह ताला फिक्स कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जब ये अकीदा आपके अंदर होगा ना, दुआएं खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। वो जो साहबी आए थे ना और दुआ करने आते ही दुआ करने शुरू हो गया, उन्होंने कहा कद अजलत, तूने बहुत जल्दी की, रसूलुल्लाह क्या करूं मैं? उन्होंने कहा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो। मैनर्स का भी नहीं पता लोगों को, बिल्कुल नहीं पता। बल्कि अली बिन अबी तालिब कहते हैं या अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, इनमें से एक साहबी मुझे एग्जैक्टली बोल रहा है कि जो शख्स अल्लाह के नबी पे दुआ पे दरूद नहीं पढ़ता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वही कहते हैं, हदीस में आता है ना कि पहले आपको हमदो सना करनी चाहिए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए, वरना दुआ आपकी मुअल्लक रहती है जो हवा में। एंड में भी आता है कि एंड में भी दोबारा से आप ये करें अदरवाइज वो फंसी रहती है, लाइक काइंड ऑफ स्टक। और एक साहबी ने कहा कि वो बल्कि उन्हीं साहबी ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है मैं दुआ को डिवाइड करूंगा अल्लाह की तारीफ पे और नबी पे दरूद पे, फिर दुआ करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पे अगर दरूद इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, अगर तुम ज्यादा करो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा ओके ठीक है रसूलुल्लाह, 50% दरूद 50% दुआ, इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, ज्यादा करो तुम्हारे लिए बेहतर है। ओके 75% दुआ दरूद 25% दुआ। उन्होंने कहा इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, अगर तू ज्यादा दरूद पढ़ेगा तेरे लिए बेहतर है। और फिर कहा कि रसूलुल्लाह मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। आपने फरमाया इन तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुक, यानी तेरे हम गम सब गए और तेरे गुनाह सब माफ हो जाएंगे अगर तू यही करता रह जाएगा। यानी अगर किसी शख्स के लिए दुआ मांगना बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, ठीक है, तो उसको ये कहा जाए कि यार तुम ज्यादा मसला ना अगर तो तुम इससे स्टार्ट करो कि हर वक्त दरूद पाक पढ़ते रहो। एग्जैक्टली, तुम्हारे सारे मसाइल जो तुम्हारी दिल की डिजायर्स हैं जो भी है इंशाल्लाह जो जायज़ चीज़ें अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए ना जहाँ पे दुआएं कबूल हुई, सिर्फ दिल में सोची थी तो कबूल हो गई, उसके पीछे ये चीज़ बहुत बड़ी है कि सिर्फ कुछ दिन के कुछ औकात ऐसे हैं जहाँ पे मैं बैठा दुआ की नीयत से हूँ,
لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد صرف درود کے علاوہ کچھ نہیں اور مانگا, کچھ نہیں اور اسی میں انوالو. اور میں نے بس یہ نیت تھی کہ میں نے اللہ سے مانگنے کچھ نہیں سوائے یہ کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے, اور پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے. sometimes we make wrong du'as, ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے لیمبرگینی دے دے, فراری دے دے, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ اس کے پاس آگے تو یہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تو بہتر ہے کہ تو صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا رہتا اور اللہ کی میں درود بھیجتا رہتا. کیونکہ تمہارے شیخ صالح المغاسمی ہے نا, ان کا بڑا بہترین واقعہ آتا ہے کہ ان کا ہارٹ سرجری تھی اور وینز بلاک تھیں اور ہارٹ کی کنڈیشن بڑی وہ تھی, تو ان کو آپریشن کیا گیا. ان کا بڑے مشہور داعی ہیں سعودی عرب کے, ڈاکٹرز آئے, سرجری کی اور پھر وہ چلے گئے. when they came back, جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا ڈاکٹرز کا پورا پینل اور ایکسٹرا ڈاکٹرز کھڑے ہوئے اور they are discussing. تو ان کا سب خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ the surgery went wrong, ہمیں we have to redo the surgery اور ہمیں کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا, پہلے تو پریشانی تھی لیکن جب دوبارہ کھولنا پڑے گا تو میں بہت پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اپنے ایکوپمنٹس وغیرہ لینے کے لیے اور سرجری کرنے کے لیے. تو میں میرے چہرے پہ نا پریشانی کے اثرات دیکھ کے میرے ساتھ ایک لیبنیز نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ اسسٹنٹ تھی. کہتی ہے یا صالح صلی علی محمد, کہ اللہ کے لیے درود پڑھو. تو کہتے ہیں کہ مجھے فوراً سے وہ یاد ہے ان تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جب وہ ڈاکٹرز آئے دوبارہ سرجری کرنے کے لیے, they were amazed and surprised. ان کے چہروں پہ نا عجیب سی پریشانی کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں the reports are clear الحمدللہ, سب دوبارہ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے اس دن یقین آیا کہ دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ نا اس کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا میری عبادت میں, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. اور یہ اس کے بعد کہا کہ ادعونی استجب لکم, یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں دعا کرنی ہے اور میں دعا قبول کروں گا. جو آپ نے آیت میں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اگر ہم گھنٹہ اس کو آیت کھولنا شروع کر دینا, یہ گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. مطلب اس میں ایک دو پوائنٹس بتا دوں. وَإِذَا, جب بھی میرا بندہ, یعنی 9 to 5 نہیں, تہجد ٹائم نہیں, جب بھی تم واش روم سے نکلے دعا, تم لیٹے ہوئے دعا کر لو, وضو نہیں ہے دعا کرو, وضو ہے دعا کرو, جہاں بھی ہو دعا کرو. اور سألك عبادی, یہ نہیں کہ سأل متقی, سأل محسن, میرا بندہ ہے نا, کرائٹیریا کتنا نیچے لے آئے کہ میرا بندہ ہو. اور ہر گناہگار اب اس کا بندہ ہے, ہر شخص جسے گناہ ہوگی زیادتی ہوگی اس کا بندہ ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں, لیمبورگینی کی دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی میں دلیل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کی سٹوری سنائیے. اصل میں نا ایک تو آپ کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ بھی مانگو, ٹھیک ہے. تو آپ بڑی چیز مانگیں, چھوٹی مانگیں, آپ دل کھول کے مانگیں. دیکھیں وہ جو سٹوری ہے نا میری, میں بتا دیتا ہوں. وہ سب یہ ہے کہ میں ایک دفعہ جب شروع میں پاکستان آیا تھا وہاں سے دبئی سے, تو ایک دن میں بیٹھا ہوا نا دعائیں مانگ رہا تھا, تو وائف میری پیچھے کھڑی تھی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کھڑی ہے. تو میں کہتا تھا یا اللہ مجھے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, کیونکہ میں نا اصل میں جب وہاں پہ نا مطلب میں یہ گاڑی لیتے رہتے میں ادھر آ گیا. مطلب بیسکلی میں نے لینی تھی بی ایم ڈبلیو کے بعد میرا نیکسٹ جو موو ہو رہا تھا وہ جو ہے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ کی طرف تھا. تو میں نے وہ چھوڑ چھاڑ کے نا سارا کچھ, میں پاکستان آ گیا, یہاں پہ اب اپنا کام شروع ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے نا بلیک کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, یا اللہ 20 انچ ریمز عطا فرما, ہاں پورا انٹیریئر جو لیدر انٹیریئر عطا فرما, ڈالبی ڈیجیٹل سراؤنڈ ساؤنڈ عطا فرما. تو میری بھائی بڑی پریشان ہے, یہ مطلب اس کو کس قسم کی دعائیں مانگ رہے ہیں نا. تو مولوی پاگل ہو گیا, دماغ جو ہے کھسک گیا اس کا, کہ ابھی کل تک کہہ رہا تھا تقویٰ عطا فرما, مجھے اخلاص عطا فرما, یہ کیا دعائیں شروع کر دی ہیں کیڈلاک ایسکیلیٹ. تو کچھ دیر کے بعد میں نے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑی ہے. تو میں کہا رک جائے, بیٹھ جائے, میں سمجھاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین پلیز. تو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. یا تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو آخرت میں آپ کے لیے بچا لی جائے گی, بڑی سی بات ہے, اور اگر جب آخرت میں ملے گی تو اس سے بہت بہتر ملے گی جو آپ نے سوچا تھا. بلکہ ایک انسان سوچے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, ساری میری آخرت کے لیے بچا لی جاتی. دوسرا تو پہلی بات ہے یہ, تو اگر میری دعا قبول نہ ہو اور مجھے آخرت میں مل جائے تو مجھے اس سے کیا اور اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آفت جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی, اللہ نے نہیں دی کیونکہ پتا تھا کہ اس سے کوئی پرابلم ہوتا یا یہ آپ کے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بنتی, ٹھیک ہے. آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن وہ اچھی نہ ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لے آتے ہیں اپنے شوق میں, آپ کہتے ہیں یار یہ غلطی ہوئی ہے یار بہت بڑی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے آنے والی کو بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی آپ سے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے.
تو میں نے بیگم سے کہا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو پھر دیکھ یو ہیو اے ویری کول مولوی رائڈنگ ان اسٹائل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے ہیلی کاپٹر عطا فرما, یا اللہ مجھے پرائیویٹ جیٹ aim big, aim high and جو دینے والا نا اس دیکھے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیلی کاپٹر کیا اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے مطلب اسپیشل قسم کا ہیلی کاپٹر. یار میں آپ کو نرسری کی ایک مثال دیتا ہوں. نرسری میں نا مجھے اپنے واقعات بڑے ویوڈلی یاد ہے, ٹھیک ہے, تو میں نہیں ہونا, ٹھیک ہے. نرسری میں نا یہ میرا سر شر پھٹا ہوا نا کہ نرسری میں ہی پھٹا, ٹھیک ہے, تو میری چیز ہو گئی تو اسی سے میرا لگتا ہے کہ میرا دماغ سیٹ ہو گیا. تو وہ نا میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نا پینسل ٹوٹ گئی اس کی نا, تو آئی تھنک اس کا نام سلیمان تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. دیکھ رہا ہو کہ یہ تو وہی ہے. سلمان کیمرے کا ہاتھ دلا تو اس کی نا پینسل ٹوٹ گئی. تو اس نے کیا کیا, اس نے رونا شروع کر دیا, رو رہا ہے. تو میرے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا, کیونکہ نا مجھے نا بچوں کے رونے سے نا آئی گیٹ ویری وہ کیا مطلب ایک نہیں ہوتا کہ یار پلیز میک اٹ اسٹاپ, لائک آپ یو فیل پین رائٹ. تو بچے روتے ہوئے نا اسپیشلی جب وہ بہت ہی منہ پھاڑ کے رو رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی پینسل ٹوٹ کے وہ روئے جا رہے نا, تو ٹیچر نے نا کہا ادھر آؤ میرے پاس. تو وہ آئے ٹیچر کے پاس, کہتے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میڈم میری پینسل ٹوٹ گئی ہے. تو اس نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, ادھر آؤ. اس نے ڈراور کھولا, اندر اس کے پاس پینسلوں کا ڈھیر لگا تھا, یہ لو پکڑو جاؤ یہاں سے, ایسے ہی رو. اور جیسے اس نے پینسل پکڑائی وہ چپ ہو گیا. اچھا یہ واقعہ نا مجھے بچپن سے یاد تھا, لیکن مجھے جب میں نے دعا کا چوپڑ پڑھنا شروع کیا تو ایک دم سے مجھے کلک ہوئی ایک چیز. میں نے کہا سبحان اللہ, ہم لوگ نا جب ہماری زندگی میں پرابلم آتے ہیں نا, ہم اسی سلیمان کی طرح رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ میں مصیبت میں پھنس گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, ہائے کیسے نکلوں گا, میری پینسل ٹوٹ گئی. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ ایسے آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اور آپ اللہ سے مانگو تو صحیح, اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہم جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا, ہم ادھر ایک در پہ ٹکر مارتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے سکتا ہے, اور اللہ دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ دے گا. تو یہ جب یقین آپ کے اندر ہوگا نا, پھر اللہ کو بھی پتہ ہے یہ میرا بندہ ہے. اور ابھی ہم جب فوج میں کسی کے بچے سے میں مانگتا ہوں, جیسے عبداللہ ہے, میں کہتا ہوں عبداللہ مجھے یہ چیز دیں, آئی ووڈ آسک فار ربر اور چاکلیٹ اور مے بی اینی تھنگ جو کہ وہ پوزیس کرتا ہے. جب میں والد صاحب سے مانگوں تو شاید کچھ بڑی چیز مانگوں. اگر ہم پرائم منسٹر کے پاس جائیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ ہمیں مطلب we'll not ask him 20 روپیز یا 50 روپے, یا we'll ask him something big کہ یار یوتھ کلب کو یہ ڈونیشن چاہیے, پلاٹ دے دیں, ٹھیک ہے. there's a nice plug in for donation by the way. yes ہمیں کمیونٹی سینٹر چاہیے. Patreon کا لنک بتائیں یار جلدی سے. ہاں ایگزیکٹلی, patreon.com. I think وہ ہمارے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, Patreon سارے چلا دو پرومو یار. دوسرے اور وہ جو بات کر رہا تھا نا میں کہ we ask something big depending on the personalities, ٹھیک ہے, کسی کی کتنی پاور ہے, کسی کی کتنی. جب اللہ تعالیٰ کی پہ ہم جاتے ہیں, مطلب وہ تو ذو عرش المجید فعال لما یرید ہے. سبحان کہتے ہیں تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک. تو جو اپنی قدرت سے جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, اور جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے.